بسم الله الرحمن الرحيم. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین والحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اما بعد. السلام علیکم دوستوں، ایک بار پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں اپنے پروگرام کو لے کر. پروگرام میں آپ کا سواگت ہے. پچھلے پروگرام میں ہم آپ کے سامنے قضاوت کے سلسلے میں گفتگو کر رہے تھے. کورٹ اور کچہری اور کیس وغیرہ کے بارے میں باتیں جاری تھی. قاضی کی کیا شرائط ہیں اور اس کے علاوہ مختلف احکام ہم نے آپ کے سامنے قضاوت کے سلسلے میں بیان کیے. اور آخر میں ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ مدعی اور مدعا علیہ کے کیا شرائط ہیں، اور ہم نے یہ بھی آپ کے سامنے بیان کر دیا تھا کہ مدعی کس کو کہتے ہیں، مدعا علیہ کس کو کہتے ہیں اور مدعا بہ کس کو کہتے ہیں. ایک بار پھر مختصر طور پر بیان کر دیتے ہیں. مدعی یعنی جو شخص دعویٰ کر رہا ہے، جو شخص کیس کر رہا ہے کسی چیز کے بارے میں. مدعی یعنی جو شخص کسی چیز کے بارے میں کیس کر رہا ہے عدالت میں، اس کو جو ہے وہ مدعی کہا جاتا ہے. اور جس کے خلاف کیس کیا جا رہا ہے اس کو مدعا علیہ کہا جاتا ہے. اس کی شرائط ہم آپ کے سامنے پچھلے پروگرام میں بیان کر چکے ہیں. لیکن جس چیز کے بارے میں کیس کیا جا رہا ہے، کیس لڑا جا رہا ہے، اس کو مدعا بہ کہتے ہیں. مثال کے طور پر خالد نے زید کے خلاف کیس کیا. کس چیز کا کیس کیا؟ قتل کا کیس کیا یا چوری کا کیس کیا. تو اس کیس میں خالد جس نے کیس کیا ہے، تو اس کیس میں خالد جس نے کیس کیا ہے اس کو مدعی کہا جائے گا، اور جس کے خلاف کیس کیا گیا ہے یعنی زید، اس کو مدعا علیہ کہا جائے گا. اور اسی طریقے سے جس سلسلے میں جس چیز کے بارے میں کیس کیا گیا ہے یعنی قتل یا چوری، اس کو مدعا بہ کہا جائے گا. ہم نے مدعی اور مدعا علیہ کے احکام آپ کے سامنے بیان کیے تھے، اس کے شرائط بھی بیان کیے تھے. اب یہاں پر ہم اس چیز کے شرائط آپ کے سامنے بیان کریں گے کہ جس چیز کے بارے میں کیس لڑا جا رہا ہے خود اس کے کیا شرائط ہیں اور اس کو کیسا ہونا چاہیے، وہ ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے. فقہا بیان کرتے ہیں کہ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ جس چیز کے بارے میں کیس لڑا جا رہا ہے وہ انسان کی زندگی میں مؤثر ہونی چاہیے، یعنی کچھ اثر انداز ہوتی ہو، یعنی مربوط ہو دونوں سے، اس کا کوئی نہ کوئی ربط پایا جانا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ کوئی ایسی بات کہ جس سے کوئی ربط ہی نہیں ہے، کوئی مطلب نہیں ہے، نہ ان کا کوئی مطلب ہے نہ ان کا کوئی مطلب ہے، یا اگر مطلب بھی ہے تو نہ ان پر کوئی فرق پڑنے والا ہے نہ ان پر کوئی فرق پڑنے والا ہے. یعنی ایسی چیز کے جس کا کوئی پربھاؤ نہیں پڑتا ہے، جو اثر انداز نہیں ہے، اس چیز کے بارے میں کیس نہیں کیا جا سکتا. مثال کے طور پر اگر کوئی آئے اور آنے کے بعد کہے کہ زمین جو ہے وہ گول ہے، اور ایک انسان کہے کہ نہیں زمین جو ہے وہ گول نہیں ہے بلکہ چکور ہے، اور آنے کے بعد جو ہے وہ ایک انسان کیس دائر کر دے اس کے خلاف جو زمین کو چکور بتا رہا ہے. یا ایک انسان کہہ رہا ہے کہ زمین جو ہے وہ گھومتی رہتی ہے، دوسرا کہہ رہا ہے کہ نہیں زمین نہیں گھومتی ہے، زمین جو ہے وہ ایک جگہ پر رکی ہوئی ہے. آنے کے بعد جو ہے وہ ایک شخص دوسرے کے خلاف کیس کر دیتا ہے. ایسے کیس کو اہمیت نہیں دی جائے گی اور اس کو جو ہے دائر نہیں کیا جائے گا. دوسری شرط یہ ہے کہ
جس چیز کے بارے میں کیس کیا جا رہا ہے وہ معلوم ہونی چاہیے. یعنی کوئی انسان آئے اور آنے کے بعد کسی چیز کے بارے میں کیس کرنا چاہے اور اسے یہ بھی معلوم نہ ہو کہ وہ کس چیز کے بارے میں کیس کر رہا ہے تو یہ کیس جو ہے وہ صحیح نہیں ہے اور اس کو دائر نہیں کیا جائے گا. چونکہ مثال کے طور پر اگر کوئی انسان آتا ہے اور آنے کے بعد کہتا ہے کہ میری کوئی چیز جو ہے وہ فلاں کے پاس ہے اور اس کو یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ کون سی چیز ہے کیا چیز ہے، لہٰذا کیس کرنے سے پہلے یا کیس لڑنے سے پہلے اگر کوئی انسان کیس کرنا چاہتا ہے تو پہلے یہ معلوم کرے کہ کیا چیز ہے، پیسے ہیں یا کوئی اور سامان ہے یا کسی نے چوری کر لی ہے تو کیا چیز چوری ہوئی ہے، یہ چیز جو ہے معین ہونا چاہیے. چونکہ جس انسان کو یہی نہیں معلوم ہے کہ کون سی چیز ہماری چوری ہوئی ہے، ممکن ہے اس کا کچھ چوری نہ ہی ہوا ہو، یا جس انسان کو یہی نہیں معلوم ہے کہ فلاں کے پاس ہماری کون سی چیز ہے کیا چیز ہے تو بہت ممکن ہے کہ اصلاً اس کی کوئی چیز فلاں کے پاس نہ ہی ہو. لہٰذا اگر معلوم ہو تو کیس جو ہے صحیح ہے، ورنہ کیس کرنا صحیح نہیں ہے. اس کے بعد جو ہے ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے کہ کس طریقے سے جرم ثابت ہوتا ہے یا کسی کا حق ثابت ہوتا ہے. جرم کا مطلب یہ ہے یعنی کسی نے قتل کیا ہے، اس کے خلاف کسی نے کیس کیا تو یہ کیسے ثابت ہوگا کہ اس نے یہ جرم یعنی قتل انجام دیا ہے، یا کسی نے کسی کا حق چھین لیا ہے تو اس کا حق کیسے ثابت ہوگا. اس کے جو ہے وہ چند طریقے بیان کیے گئے ہیں، جن میں سب سے پہلی شرط ہے، جس میں سب سے پہلا طریقہ ہے گواہوں کے ذریعے سے. یعنی انسان آنے کے بعد جو ہے وہ دعویٰ کرتا ہے اور گواہ جو ہیں اس کے حق میں گواہی دے دیتے ہیں. تو جب اس کے حق میں گواہ گواہی دے دیں گے تو اس کا حق جو ہے یا جرم جو ہے وہ ثابت ہو جائے گا. البتہ گواہوں کے شرائط بھی آگے ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے. دوسری چیز یہ ہے کہ خود جس کے خلاف کیس کیا گیا ہے وہ اقرار کر لے. مثال کے طور پر خالد کے خلاف کوئی آ کر کیس کرے کہ خالد نے ہمارے گھر میں چوری کی ہے اور خالد جو ہے وہ اقرار کر لے کہ ہاں میں نے چوری کی ہے تو ایسی صورت میں جو ہے وہ جرم ثابت ہو جائے گا. تیسری صورت یہ ہے کہ جو انسان دعویٰ کر رہا ہے، جو کیس کر رہا ہے، وہ قسم کھائے کہ ہاں فلاں شخص نے یہ کام انجام دیا ہے، یہ گناہ انجام دیا ہے یا میرا یہ حق مار لیا ہے. البتہ قسم کے شرائط بھی ہم آپ کے سامنے بعد میں بیان کریں گے. چوتھا طریقہ جو ہے وہ کسی کے حق یا کسی کا جرم ثابت ہونے کا وہ یہ ہے کہ قاضی کو علم ہو، قاضی کو معلوم ہو کہ جس کے خلاف کیس لڑا جا رہا ہے اسی نے یہ جرم انجام دیا ہے، اسی نے یہ گناہ کیا ہے، اسی نے قتل کیا ہے، اسی نے چوری کی ہے. اگر قاضی کو علم ہو جائے تب بھی جو ہے وہ بات ثابت ہو جاتی ہے. مثال کے طور پر قاضی جو ہے وہ دیکھ لے یا کسی اور طریقے سے قاضی کو معلوم ہو جائے تب بھی جو ہے وہ گناہ ثابت ہو جائے گا اور حق بھی ثابت ہو سکتا ہے. یہ راستے تھے کسی کا حق ثابت ہونے کے یا کسی کا جرم ثابت ہونے کے. اب ہم نے اس میں چند چیزوں کی بات کی تھی جس میں گواہ ہے، قسم ہے، ان کے ہم الگ الگ کر کے شرائط آپ کے سامنے بیان کریں گے. سب سے پہلے شہادت یعنی گواہی کے کیا شرائط ہیں، جو گواہ آنے کے بعد گواہی دیں گے ان کے کیا شرائط ہیں ان کو ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے. سب سے پہلی شرط تو یہ ہے کہ گواہی جو ہے بالکل واضح الفاظ میں ہونی چاہیے. یعنی اس کو جو ہے وہ جتنے بھی حاضرین ہیں اور جج وغیرہ ہے وہ سب جو ہے وہ آسانی سے سمجھ سکتے ہوں، ایسے الفاظ میں جو ہے وہ گواہی دینی چاہیے. یہ نہیں کہ اس سے جو ہے وہ پوچھا جائے کہ تم نے فلاں کو دیکھا تھا تو وہ جو ہے وہ صرف سر ہلا دے یا جو ہے وہ اس طریقے سے اشارہ کرے کہ سامنے والے جو ہے وہ اصلا سمجھ ہی نہ پائے کہ وہ ہاں کر رہا ہے یا نہ کر رہا ہے، یا اسی طریقے سے کہ بات کو ایسا گھما پھرا کر کہے کہ لوگ جو ہے وہ سمجھ نہ پائیں اور کورٹ کو جو ہے وہ دھوکہ دینا چاہے. تو اس طرح کی گواہی بھی جو ہے وہ قبول نہیں ہوگی، بلکہ گواہی جو ہے وہ سیدھے سادے اور صاف الفاظ میں ہونی چاہیے. دوسری شرط یہ ہے کہ جو کیس لڑا جا رہا ہے، جس چیز کے بارے میں لڑا جا رہا ہے، مثلا چوری ہے، قتل ہے یا کسی اور سلسلے میں ہے،
تو جس گناہ کے لیے شریعت نے جتنے گواہوں کی تعداد کو معین کیا ہے اتنے گواہ جو ہیں وہاں پر موجود ہونے چاہیے، یعنی اتنے گواہ ہونے چاہیے، تب جو ہے وہ گواہی قبول ہوگی۔ تیسری شرط یہ ہے کہ اگر گواہ جو ہے وہ ایک سے زیادہ ہے، مثال کے طور پر کوئی ایسا گناہ ہے کہ جس میں 2 گواہوں کی ضرورت ہے یا 4 گواہوں کی ضرورت ہے، تو اس صورت میں جو ہے وہ تمام گواہوں کا حاضر ہونا ضروری ہے اور سب کے سب آ کر جو ہے ایک ساتھ گواہی دیں۔ ایسا نہیں ہے کہ تمام گواہ حاضر نہ ہوں اور بغیر گواہوں کی حاضری کے جو ہے وہ کسی اور طریقے سے ان سے گواہی لے لی جائے، یہ جو ہے صحیح نہیں ہے، بلکہ گواہوں کا حاضر ہونا ضروری ہے۔ اس کے بعد جو ہے یہ ہم نے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں خود گواہی کے کیا شرائط ہیں۔ اب ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے کہ جو گواہی دے رہا ہے یعنی گواہ، اس کے کیا شرائط ہیں، اس کو ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ جو انسان گواہی دے رہا ہے وہ بالغ ہونا چاہیے، لہٰذا کسی بچے کی گواہی جو ہے وہ قبول نہیں ہوگی۔ دوسری شرط یہ ہے کہ عاقل ہونا چاہیے، لہذا اگر کوئی دیوانہ کوئی پاگل آنے کے بعد گواہی دیتا ہے یا کسی دیوانے اور پاگل کو گواہ بنا کر لے آتے ہیں تو اس کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی۔ اسی طریقے سے گواہ جو ہے وہ مومن ہونا چاہیے، اس لیے کہ مومن انسان وہ ہے کہ جو دین کے احکام کی اور اخلاق اور آداب کی رعایت کرتا ہے اور پابندی کرتا ہے۔ جس انسان کے پاس ایمان نہیں ہے، جو اللہ کو نہیں مانتا ہے، رسول کو نہیں مانتا ہے، وہ جو ہے وہ جھوٹ بھی بول سکتا ہے، لوگوں کو دھوکہ بھی دے سکتا ہے، لہٰذا جو گواہ ہے اس کے لیے شرط ہے کہ وہ با ایمان ہونا چاہیے۔ تیسرے یہ ہے کہ عادل ہونا چاہیے۔ عادل کا مطلب یہ ہے یعنی گناہ کبیرہ انجام نہ دیتا ہو اور گناہ صغیرہ کی تکرار نہ کرتا ہو۔ اسی طریقے سے جو ہے خود جس کو گواہ بنا کر لائے ہیں اس پر الزام نہ لگا ہو، یعنی ایک انسان پر جو ہے وہ قتل کا الزام لگا اور وہ خود جو ہے وہ گواہی دینے لگے، یہ جو ہے وہ قبول نہیں کی جائے گی۔ یا ایک ایسا انسان کہ قتل کا الزام تو کسی اور پر لگا ہے لیکن اگر اس کا گناہ ثابت ہو جاتا ہے جس پر قتل کا الزام لگا ہے تو یہ بھی کسی نہ کسی طریقے سے پھنس جائیں گے، یہ بھی جو ہے اس کے ساتھ میں ہیں، تب جو ہے اس کی گواہی بھی قبول نہیں کی جائے گی، بلکہ ان سب سے الگ ہونا چاہیے جو ہے کسی بھی طریقے سے اس پر الزام یا شک اور شبہ کی گنجائش نہ ہو اس کے بارے میں، اس کیس کے سلسلے میں جو کیس چل رہا ہے۔ یہ شرائط تھے گواہوں کے جو ہم نے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں۔ اب ایک چیز ہم نے آپ کے سامنے بیان کی تھی کہ جرم کے ثابت ہونے کا طریقہ ہے اقرار کرنا، یعنی جس کے خلاف کیس لڑا جا رہا ہے وہ خود اقرار کر لے کہ ہاں میں نے یہ کام انجام دیا ہے یا فلاں کی کوئی چیز میرے پاس ہے، تو حق یا جرم جو ہے وہ ثابت ہو جاتا ہے۔ اب ہم اس کے شرائط آپ کے سامنے بیان کریں گے، یعنی اقرار کے کیا شرائط ہیں۔ سب سے پہلی اقرار کی شرط یہ ہے، یعنی انسان اقرار کر لے، اپنے جرم کا اقرار کر لے کہ ہاں میں نے قتل کیا ہے یا میں نے جو ہے وہ چوری کی ہے، تو اس کی سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ اقرار جو کر رہا ہے اختیار سے کر رہا ہو، یعنی اس کو مکمل اختیار ہو، کسی نے زبردستی نہ کی ہو اس کے ساتھ، کسی نے زور نہ دیا ہو، کسی نے مجبور نہ کیا ہو، پیسے دے کر اس کو مجبور کر دیا ہو کہ ہم تم کو 1,00,000 روپیہ دیں گے اور جانے کے بعد جو ہے تم اپنے اس گناہ کو جو ہے وہ اپنے سر پر لے لو، اس قتل کو اپنے سر پر لے لو، ہم تمہارے گھر والوں کو اتنا پیسہ دے دیں گے، یا اگر تم نے جو ہے وہ مثلاً اس قتل کو اپنے سر پر نہیں لیا تو ہم جو ہے وہ تمہیں قتل کر دیں گے، تمہارے گھر میں کسی کو قتل کر دیں گے۔ اس طرح کی زور زبردستی اور دھمکیوں کے نیچے دب کر اقرار نہ کیا ہو، بلکہ اقرار اختیار کے ساتھ کیا ہو، تب جرم ثابت ہوگا۔ اگر زبردستی اقرار کرایا گیا ہو تو جرم ثابت نہیں ہوگا۔ دوسرے یہ ہے کہ اقرار کی شرط یہ ہے کہ جو انسان اقرار کر رہا ہے وہ ہوش اور حواس کے عالم میں اقرار کر رہا ہو، صاحب عقل بھی ہو اور بے ہوش نہ ہو، مستی میں نہ ہو۔ مثال کے طور پر خدا نخواستہ کسی نے شراب پی لی اور شراب کے نشے میں آنے کے بعد جو ہے اس نے کسی ایسے گناہ کا اقرار کر لیا جس کو انجام بھی نہیں دیا تھا۔ اگر کوئی مستی کی حالت میں، بے ہوشی کی حالت میں، نشے کے عالم میں اقرار کر لیتا ہے کسی جرم کا تو اس کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ تیسرے یہ ہے کہ اقرار بھی جو ہے وہ وضاحت کے ساتھ ہونا چاہیے، بالکل صاف اور صاف اقرار ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ کوئی جو ہے وہ مثال کے طور پر وکیل یا کوئی اور آنے کے بعد یا جج جو ہے اس سے کہے کہ تم نے یہ گناہ انجام دیا ہے،
ساتھ میں جو ہے اس کو آنکھیں بھی دکھائی جا رہی ہیں، اور وہ اس طریقے سے سر ہلا دیتا ہے یا اشارہ کر لیتا ہے کہ جس سے یہی نہیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ ہاں کر رہا ہے یا نہ کر رہا ہے۔ ایسی صورت میں بھی جو ہے وہ اقرار قبول نہیں کیا جائے گا اور جرم ثابت نہیں ہوگا، بلکہ اقرار جو ہے وہ بالکل صاف اور واضح ہونا چاہیے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اقرار کی ایک شرط یہ ہے کہ اقرار جو ہے وہ مناسب ہونا چاہیے گناہ کے، یعنی جیسا گناہ ہے اسی اعتبار سے اقرار ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پر اگر کسی گناہ کے لیے شریعت نے یہ طے کیا ہے کہ اس گناہ کے لیے اقرار کرنے والے کو 2 بار اقرار کرنا ضروری ہے یا فلاں کے لیے 3 بار اقرار کرنا ضروری ہے، تو اتنی بار ہی اس گناہ کا اقرار کرنا چاہیے، تب جا کر جو ہے وہ گناہ یا جرم ثابت ہوگا، ورنہ جرم ثابت نہیں ہوگا۔ دوستوں، ہمارا آج کا پروگرام یہیں پر تمام ہوتا ہے۔ اگلے پروگرام میں پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں گے اور قضاوت کے کچھ احکام بیان کرنے کے بعد ایک نئی گفتگو یعنی حدود کے سلسلے میں آپ کے سامنے شروع کی جائے گی۔ تب تک کے لیے خدا حافظ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهديين. اللهم اهدنا فيمن هديت. اللهم إني أسألك عزيمة الرشاد والثبات في الأمر والرشد، وأسألك شكر نعمتك وحسن عافيتك وأداء حقك برحمتك يا أرحم الراحمين.